علیہ السلام نے فرمایا کیا میں انصاف کرنے والا نہیں ہوں؟ تو اس نے کہا اللہ سے ڈریے، انصاف کیجیے۔ تو حضور نے فرمایا مجھ سے بڑا اس کائنات میں انصاف کرنے والا اور کون ہے؟ ذوالخویسرہ تمیمی ایک شخص تھا کہ اتق اللہ، اے اللہ کے رسول اللہ سے ڈریے، انصاف کیجیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کم بخت گستاخ کا سر قلم کر دوں۔ خالد بن ولید کھڑے ہو گئے، سیدنا فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، سیدنا فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس بدبخت ذوالخویسرہ تمیمی اس گستاخ کا سر قلم کر دوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ یمن سے آپ نے، مولا کائنات یمن سے آپ نے حضور کی بارگاہ میں ایک تھیلے میں سونا بھیجا، اور وہ ابھی مٹی سے صاف بھی نہیں ہوا تھا، اس پر مٹی لگی ہوئی تھی، سونے کا ایک تھیلا انہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا یمن سے۔ جب وہ سونا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تو حضور نے اپنے 4 صحابہ کے درمیان وہ بانٹ دیا، تقسیم کر دیا۔ ایک کا نام تھا حضرت اقرا بن حابش، دوسرے کا نام تھا عیینہ بن بدر اور حضرت علقمہ، اسی طرح ایک کا نام تھا زید بن خیل تائی۔ یہ 4 صحابہ دن کے درمیان آقا علیہ السلام نے وہ سونا تقسیم کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم ان سے بہتر تھے، انہیں آپ نے عطا کر دیا، ہم ان سے بہتر تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا میں انصاف کرنے والا نہیں ہوں؟ کیا میں انصاف کرنے والا نہیں ہوں؟ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا امین ہوں، جس کی خبریں صبح و شام میرے اوپر آتی ہیں، صبح و شام میں خبریں اللہ کی لیتا ہوں، سنتا ہوں، میں اللہ کے قریب امین ہوں، تو تم مجھے عادل نہیں سمجھتے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس نے کہا یا محمد اتق اللہ، اے محمد اللہ سے ڈریے۔ ایک روایت میں آتا ہے تو اس نے کہا اللہ سے ڈریے، انصاف کیجیے۔ تو حضور نے فرمایا مجھ سے بڑا اس کائنات میں انصاف کرنے والا اور کون ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ ذوالخویسرہ تمیمی ایک شخص تھا، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آقا مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، تو وہ ذوالخویسرہ تمیمی کھڑا ہو گیا اور اس نے عرض کیا کہ اتق اللہ، اے اللہ کے رسول اللہ سے ڈریے، انصاف کیجئے۔ کسی کو آپ عطا کر رہے تھے مال غنیمت، کسی کو زیادہ عطا کر رہے تھے، کسی کو کم عطا کر رہے تھے، ہر کسی کو اس کی بساط کے مطابق عطا کر رہے تھے، اس کی استطاعت جتنی اس میں کمزوری تھی اس حساب سے حضور عطا کر رہے تھے۔ تو حضور نے عطا کیا تو وہ ذوالخویسرہ تمیمی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اتق اللہ، اللہ سے ڈریے اور انصاف کیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا ارے کم بخت، مجھ سے زیادہ انصاف کرنے والا اس کائنات میں اور کون ہے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، ایک روایت میں آتا ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کم بخت گستاخ کا سر قلم کر دوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ خالد بن ولید کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی بارگاہ میں بے ادبی کے ساتھ پیش آیا ہے، مجھے حکم دیں میں اس کا سر قلم کر دوں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے سیدنا فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام متعدد صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، سیدنا فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس بدبخت ذوالخویسرہ تمیمی اس گستاخ کا سر قلم کر دوں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، اسلام ابھی اتنا طاقتور نہیں ہوا، ابھی لوگ نئے اسلام کے اندر انٹر ہو رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، کہیں کفار یہ تانا نہ دیں کہ لوگ مسلمان آپس میں لڑنے لگ گئے۔ رہنے دیا، فرمایا اس کو دیکھ لو، وہ ایسا ذوالخویسرہ تمیمی ایسا بدبخت شخص تھا، گستاخ تھا، وہ آقا علیہ السلام کی طرف پشت کر کے چل پڑا، حضور کی طرف پشت کر کے چل پڑا۔ جب چلنے لگا تو میرے آقا نے فرمایا اس کو دیکھ لو، اس کی آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھی، گال اس کے ابھرے ہوئے تھے، پیشانی اس کی چوڑی تھی اور داڑھی اس کی گھنی تھی، اور اس نے اپنے سر کے اوپر ٹن کروائی ہوئی تھی، یہ اس کا تھا لباس اور وضع کا تھا، اور یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث دے رہا ہوں، یہ تھا اس کا لباس۔ حضور نے فرمایا اس کو دیکھ لو، اس کی نسل سے ایک قوم آئے گی، اتنی نمازیں پڑھیں گے۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ اتنی نمازیں پڑھیں گے، اے میرے صحابہ تم اپنی نمازوں کے مقابلے میں ان کی نمازیں زیادہ دیکھو گے، یہ قرآن اتنا زیادہ پڑھیں گے، اتنی خوبصورت انداز کے ساتھ کلام پڑھیں گے، کلام الہی قرآن پڑھیں گے، اے میرے صحابہ تمہارا اپنا کلام پڑھنا ان کے مقابلے میں تھوڑا ہوگا، مگر یہ دین سے اس طرح خارج ہو جائیں گے جیسے تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے، جیسے تیر واپس اپنی کمان میں پلٹ نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے، اسی طرح یہ اپنے دین میں واپس پلٹ نہیں سکتے۔ تو حضور نے فرمایا اس کو دیکھ لو،
یہ چند نشانیاں آقا علیہ السلام نے اس گستاخ ذوالخیصرہ تمیمی کی بتائیں۔